واقعی گھیرا ہوا ہے۔ انسان اللہ سے بھاگ سکتا ہے؟ زیادہ کوئی اپنے آپ کو مار لے گا نا، وہ پھر زندہ کر لے گا۔ اللہ سے کوئی نہیں بھاگ سکتا۔ سلامتی ہے، سلامتی ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ واللہ من ورائہم محیط، اور اللہ تعالیٰ تو ان کو ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہے۔ یہ تو اللہ کو جھٹلائے بیٹھے ہیں، اور اللہ اتنا چھایا ہوا ہے کہ ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہیں۔ واقعی گھیرا ہوا ہے۔ انسان اللہ سے بھاگ سکتا ہے؟ زیادہ کوئی اپنے آپ کو مار لے گا نا، وہ پھر زندہ کر لے گا۔ اللہ سے کوئی نہیں بھاگ سکتا۔ اس لیے الٹیمیٹلی رائے یہ ہے کہ اللہ کے دامن میں پناہ لے لی جائے۔ انسان کا چھٹکارا اس کے سوا نہیں ہے۔ قرآن حکیم میں جگہ جگہ آتا ہے نا، تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ اے جنو انس، اگر طاقت ہے تو زمین و آسمان کے کناروں سے نکل کے بتاؤ نا، تم جہاں بھی جاؤ گے اللہ ہی کی سلطنت کو پاؤ گے، اللہ ہی کی حکومت کو پاؤ گے۔ خدا ہے ایسا جس سے چھٹکارا ممکن۔ ہائے، بخاری مسلم کی حدیث ہے، دونوں میں۔ مشکات میں آپ کو اللہ کی رحمت والے چیپٹر میں دوسری جلد میں ملے گی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگلے زمانوں میں ایک شخص تھا، اس کی جب موت کا وقت قریب آیا، اس نے اپنی اولاد کو جمع کر کے کہا کہ میں تمہارا کیسا باپ تھا۔ ان کا بڑے اچھے باپ تھے، تو ان کا پھر مجھ سے میری ایک خواہش پوری کرو بدلے کے طور پہ، کہ جب میں مر جاؤں میری لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کر دینا، اور میری لاش کو ہواؤں میں، پانیوں میں اور زمین میں بکھیر دینا، اس کی جو راکھ ہے۔ لَإِن قَدَرَ اللَّهُ عَلَيَّ، اگر اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ قدرت پا لی تو مجھے ایسا عذاب دے گا جو کسی کو نہیں دیا ہوگا۔ مر گیا، پچھلوں نے کیا کیا؟ ساری اس کی لاش کو جلا کے راکھ پہ کھیر دی۔ اللہ نے ہواؤں کو، پانیوں کو، زمین کو حکم دیا کہ لاؤ اس کی راکھ جمع کرو۔ وہ تو اللہ تعالیٰ نے ایک ذریعہ بنایا ہوا ہے نا، ادروائز اس کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جمع کیا، اللہ نے زندہ کیا۔ ہاں بھائی، کیوں کیا تھا؟ اس لیے تو اس نے کیا تھا کہ جان چھڑائے۔ تو کہا یا اللہ تجھ سے ڈر گیا تھا۔ تو اللہ نے فرمایا تیرا یہ یقین تھا کہ تجھے مرنے کے بعد کوئی پوچھے گا؟ اس نے کہا یا اللہ میرا یہ یقین تھا، اسی تو میں نے یہ کیا۔ یعنی اس نے یہ سمجھا کہ اللہ ویسے تو زندہ کر سکتا ہے مردے کو، لیکن اگر میں راکھ بکھیر دوں گا تو نہیں زندہ کر سکے گا۔ حالانکہ یہ جزوی کفر تھا، کلی کفر اس کا نہیں تھا، لیکن جزوی کفر تھا۔ تو یعنی اس کے بعد جو نالج تھا وہ یہی سمجھتا تھا، ہو سکتا ہے پیغمبر کی دعوت اس تک نہ پہنچی ہو، اس لیے وہ ایک خدا کا ماننے والا ہی تھا، پیغمبر کا اس میں ذکر نہیں۔ جب پیغمبر کی تعلیمات نہ پہنچی ہو تو موٹا موٹا توحید پہ ایمان لانا کافی ہوتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا تیرا واقعی یقین تھا تجھے کو پوچھے گا؟ یا اللہ اسی لیے تو میں نے سب کچھ کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تجھے بخش دیا۔ اللہ تعالیٰ کو پوچھ سکتا ہے اس نے؟ تو میں بتا رہا ہوں اللہ سے کو بھاگ نہیں سکتا۔ اس نے بھاگنے کی کوشش کی ہے، پھر پکڑا گیا۔ ٹھیک ہوگا جی؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے۔ اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے ہی محو کر ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء۔